الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 14 اگست ہے، کل 15 اگست کی تاریخ ہے اور 15 اگست کے دن اس ملک کو اللہ رب العزت نے آزادی نصیب فرمائی۔ آزادی یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے جب بنو فرعون سے نجات دی اور ان کو دریا پار کروا دیا اور فرعون کو اللہ نے دریا کے اندر ڈبو دیا، تو اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں دردناک عذاب دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو غلام اور بندھک بنا لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو آزادی دی تو اس نعمت کو اللہ نے بیان کیا کہ ہمارا شکر ادا کرو، ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ آزادی کی نعمت جو ہے وہی قوم جان سکتی ہے کہ جس قوم نے غلامی دیکھی اور جس نے قید خانے دیکھے ہوں، جیل دیکھی ہوں، وہ کھلی ہوا کی قدر جانتا ہے کہ کھلی ہوا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جس نے اپنے علماء کو پھانسی کے تختوں پر دیکھا ہو، پھانسی کے پھندوں پر جھولتے ہوئے دیکھا ہو، اور اپنے بزرگوں کو مالٹا کی جیل میں اور کالا پانی کی جیل میں جاتے ہوئے دیکھا ہو، اور اپنے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس آزادی کے پیچھے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے،
کتنی تکلیفوں کو، کتنی مشقتوں کو جھیلا ہے۔ ہندوستان کو آزادی تو 1947 میں نصیب ہوئی، لیکن مسلمانوں کی جو قربانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا وہ 1857 سے چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ 1803 سے لے کر 1947 تک کا جو یہ دور ہے، اس دور میں بڑے بڑے علماء نے، عوام نے، لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اور سب سے پہلے 1831 میں اس وطن کی آزادی کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے بالا کوٹ کے میدانوں کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر 1857 میں دہلی اور اس کے قرب و جوار کے اندر، شاملی میں، امبالہ کے اندر جو انگریزوں کے خلاف لڑائیاں ہوئی ہیں، ان لڑائیوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس ملک کی آزادی کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں، مجاہدین کی قربانیاں ہیں، صحافیوں کی قربانیاں ہیں، شاعروں کی قربانیاں ہیں، کسانوں کی قربانیاں ہیں، نوجوانوں کی قربانیاں ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے آرام، ان تمام چیزوں کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ سن 1601 میں، آج 2026 چل رہی ہے، سن 1601 میں انگریزوں کا سب سے پہلے ایک قافلہ واسکو ڈی گاما کی سربراہی کے اندر ممبئی کے ساحل پر اترا، تقریباً آج سے 426 سال پہلے۔ اور اس قافلے نے اپنا یہ مقصد بیان کیا کہ ہمارا یہاں ہندوستان کے اندر جو آنے کا مقصد ہے وہ تجارت کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ لیکن چند سالوں کے اندر ان لوگوں نے اتنی ترقی کر لی اور اتنی ترقی کر لی کہ چند ہی سالوں میں ہندوستان کے 4 صوبوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ چنانچہ سن 1601 میں یہ ہندوستان کے اندر آئے، اور چند سالوں میں پیسے کے ذریعے سے، اثر و رسوخ کے ذریعے سے انہوں نے 4 صوبوں میں جو اپنی حکومت قائم کر لی، تو سن 1772 میں دہلی کے اندر ایک بزرگ تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ انگریز کی نیت کو بھانپ گئے، اور انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ انگریزوں کا ہندوستان میں جو آنے کا مقصد ہے وہ اس ملک پر حکومت کرنا ہے، اور یہاں کے جو قیمتی جواہرات ہیں ان کو چرانا ہے۔ تو وہ اس نیت کو بھانپ گئے، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچنا چاہیے، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھا کرتا ہے۔ اور ان کو اللہ نے یہ محسوس کرا دیا کہ انگریز کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو سن 1772 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرنگیوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ دیا کہ ہندوستان میں فرنگیوں کا مقصد اس ملک پر قبضہ کرنا ہے، اور ہندوستان کے ہر ایک آدمی پر ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آیا،
تو پورے ہندوستان کے اندر آگ لگ گئی کہ انگریزوں سے جہاد کرنا ہے اور ان سے آزادی حاصل کرنا اور ان سے لڑائی کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ تو پورے ہندوستان کے اندر ایک عالم بغاوت بلند ہو گیا فرنگیوں کے خلاف، اور اس فتوی کا جو نتیجہ سب سے پہلے ظاہر ہوا وہ سن 1799 میں سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف میدان میں جہاد کیا۔ چنانچہ جب انگریز کی فوج سرنگا پٹنم کے قلعے کے اندر داخل ہونے لگی تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، تو ان کے ہی جو فوجی افسران تھے جو انگریزوں سے مل گئے تھے، انہوں نے ہی انگریز فوج کے لیے قلعے کے دروازے کھولے اور ان کو قلعے کے اندر داخل کیا۔ تو ٹیپو سلطان شہید کو بتایا گیا کہ انگریز فوج قلعے کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اب ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان میں لڑتے 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 جام شہادت نوش کر گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس ایک انگریز افسر نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ سن 1799 کے اندر سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کیا گیا اور وہ جہاد کرنے والے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ اس کے بعد سن 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی بالا کوٹ کے میدانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور پھر سن 1857 کے اندر آزادی کی ایک بڑی لڑائی لڑی گئی اور اس کے اندر 2 محاذ بنائے گئے، 2 جماعتیں بنائی گئیں۔ ایک جماعت کے جو سربراہ تھے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، اور دوسری جماعت کے جو سربراہ تھے وہ غالباً مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ تھے۔ ایک فوج نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور دوسری فوج نے امبالہ کے میدان میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان تو یہ لڑائی ہار گئے، چونکہ انگریز تعداد کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا برآمد ہوا کہ انگریزوں کے دلوں کے اندر مسلمان کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ اور اس لڑائی کے نتیجے میں جو امبالہ کے میدان میں اور شاملی کے میدان کے اندر ہوئی، اس لڑائی کے نتیجے میں بھی ہزاروں مسلمانوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ چنانچہ جب یہ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ جگہوں میں جب انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند ہونے لگے، لڑائیاں ہونے لگی، سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید نے، اس کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے، اور پھر اس کے بعد یہ امبالہ اور شاملی کے میدانوں میں جب یہ لڑائیاں ہوئیں تو انگریزوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ بار بار جہاد کی تحریکیں کیوں اٹھ رہی ہیں، کبھی امبالہ کے میدان سے اٹھ رہی ہیں، کبھی شاملی کے میدان سے، کبھی بالا کوٹ کے میدان سے، اور کبھی سرنگا پٹنم کے میدان میں، یہ بار بار جہاد کی تحریکیں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ تو انگریز کو یہ بتایا گیا کہ ان تحریکوں کے اٹھنے کی جو وجہ ہے وہ 3 وجہ ہیں۔ اگر ان 3 وجہوں کو ختم کر دیا جائے تو یہ جہاد کی جو تحریکیں فرنگیوں کے خلاف اٹھ رہی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وہ 3 تدبیریں کیا بتائی گئی؟
بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو قرآن کو ختم کر دیا جائے، سب سے پہلے قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ علماء کرام کو ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ تین چیزیں مسلمانوں کے درمیان سے ختم کر دیں تو پھر یہ بغاوت کی جو تحریکیں بار بار اٹھ رہی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال کے اندر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو نظر آتش کیا گیا، صرف 3 سال کے اندر۔ اس زمانے میں نظر آتش کیا گیا جس زمانے میں پرنٹنگ پریس کا اتنا رواج نہیں تھا، ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن کریم کا زیادہ رواج تھا۔ اس زمانے کے اندر قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کر کے 3 لاکھ نسخوں کو نظر آتش کیا گیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا جو کنیکشن ہے وہ قرآن سے کاٹا جائے، اس لیے ساری کی ساری جو سپلائی مل رہی ہے وہ قرآن سے مل رہی ہے، تو قرآن سے سب سے پہلے ناطہ توڑا جائے۔ اور اس کے بعد جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کے درمیان سے میر جعفر، میر صادق جیسے غداروں کو کھڑا کیا گیا، اور مدارس کو بند کیا گیا، مدارس کو ختم کیا گیا۔ صرف دہلی کے اندر 1000 مدارس کو ڈھا دیا گیا، اور پورے دہلی کے اطراف میں بڑے بڑے جو تقریباً 10,000 مدرسے تھے، اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مدرسہ رحیمیہ بھی تھا، ان تمام 10,000 مدارس کو انگریزوں نے ختم کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر تھا علماء کرام کو ختم کرنا، اور اس کے لیے پھر پورے ملک کے اندر تحریکیں شروع ہوئیں، اور ایک انگریز مورخ ہے، اس کا نام ہے تھامسن، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک، دہلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک سڑک کے دونوں کناروں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اتنے علماء کو شہید کیا ہے۔ 4 سال کے اندر 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ بار بار جو جہاد کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، بار بار جو مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد کو بھڑکایا جا رہا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے 14,000 علماء کرام کو 4 سال کے اندر ختم کیا گیا۔ علماء کرام کو خنزیر کی کھالوں کے اندر بند کر کے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے ان کی راکھ بن جایا کرتی تھی، سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ علماء کرام کو برہنہ کر کے، لباس کو اتار کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جاتا تھا، جہاں ان کا جسم جل کر راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد، جیسے ہماری دہلی کی جامع مسجد ہے، اسی طرح لاہور کی بھی بادشاہی مسجد ہے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے صحن کے اندر روزانہ 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی، روزانہ 80 علماء۔ اور پورے ملک بھر کے اندر علماء کو، طلباء کو اور دوسرے لوگوں کو جو آزادی کی تحریکوں کے اندر شریک تھے، ان کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، اور توپ کے منہ پر ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب توپ کے اندر آگ لگائی جاتی تھی تو ان علماء کے، ان لوگوں کے ہوا کے اندر قیمے اور چھیچڑے بکھر جایا کرتے تھے۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ علماء کے عوام کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ پورے ملک بھر میں علماء کو چن چن کے شہید کیا گیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہاں سے مکہ المکرمہ چلے گئے تھے،
مکہ المکرمہ سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مالٹا کی جیل کے اندر 3 سال کے لیے حضرت کو رکھا گیا، اور مالٹا کی جیل کے اندر وہ ہوتا تھا جو کوئی ایک عام انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حکیم اجمل خان جو دہلی کے رہنے والے تھے، جب ان کی کوٹھی پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد جب ان کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو دیکھا کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کی کمر پر گوشت کی ایک بوٹی کا نام و نشان نہیں ہے، کمر پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو ان کے جو شاگرد تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مالٹا کی جیل میں حضرت کے ساتھ تھے، اپنے استاد کے ساتھ ہی مالٹا کی جیل میں تھے۔ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ کے سفر پہ تھے، تو ان کو وہاں سے بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ شیخ الہند کی کمر پر گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، کمر پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، کیا واقعہ ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب میں حضرت کے ساتھ جیل میں تھا، مالٹا کی جیل میں، تو حضرت نے یہ راز ظاہر کرنے سے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن چونکہ اب حضرت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اب میں وہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انگریز روزانہ شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کو لے کر جاتا، اور ایک جگہ پر اس نے انگاروں کو دہکایا ہوا ہوتا، اور مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ سے انگریز صرف ایک بات کہتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، بس ایک بار آپ یہ جملہ اپنی زبان سے نکال دو، یہ تمام تکلیفوں کا جو سلسلہ ہے، صعوبتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ سارا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بس ایک ہی بات نکلتی تھی کہ میں روحانی بیٹا ہوں بلال حبشی کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں عمار بن یاسر کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن میری زبان سے یہ کلمہ نہیں نکال سکتے۔ روزانہ یہ سلسلہ رہتا، روزانہ حضرت کے ساتھ یہی ہوتا کہ انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے، ان کی کمر سے نکلنے والی چربی اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا کرتی تھی، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کبھی بھی یہ جملہ نہیں نکلا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ یہ راز تب ظاہر ہوا جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو علماء کرام کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری داستان ہے کہ جو قربانیاں، جو تکلیفیں انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی تھی۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جو شاملی کے میدان کے اندر 2 محاذ بنائے گئے تھے، ایک امبالہ کا محاذ بنایا گیا، ایک شاملی کا، تو ایک محاذ میں مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ تو مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں امرتسر کی جیل کے اندر رکھا گیا، اور پھر امرتسر کی جیل سے شفٹ کرنے کے بعد ان کو لاہور لایا گیا، اور پھر لاہور سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو لاہور سے ملتان کی جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہے کے پنجرے ہمارے لیے تیار کرائے گئے، اور وہ پنجرہ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ ایک آدمی اس کے اندر بمشکل بیٹھ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا۔ ان پنجروں کے اندر نوکیلی کیلیں لگائی گئی تھیں، اور ان پنجروں کو ٹرین، کھلی ہوئی جو ٹرین ہوتی ہے جو مال گاڑی کی طرح ہوتی ہے،
ان پنجروں کو ٹرین پر رکھ دیا گیا اور یہ ٹرین لاہور سے ملتان کے لیے روانہ ہوئی۔ لاہور سے ملتان کا جو سفر ہے وہ کل 350 کلومیٹر کا ہے، 4 سے 5 گھنٹے کا وہ مشکل سے سفر ہے، لیکن کھلے ہوئے پنجروں میں حضرت کو اور تمام مجاہدین کو رکھا گیا اور ان پنجروں کو اٹھا کر کھلی ہوئی ٹرین پر رکھ دیا گیا، اور یہ جو ٹرین لاہور سے ملتان کے لیے روانہ ہوئی یہ پورے 3 مہینے کے اندر پہنچی تھی۔ کتنے دن میں؟ پورے 3 مہینے میں پہنچی۔ کیا ہوتا تھا؟ ہفتوں تک ٹرین راستے میں کھڑی رہتی تھی، کھلی ہوئی، دھوپ پڑ رہی ہے، بارش پڑ رہی ہے، گرمی ہے، پسینے سے شرابور ہے، اور جان بوجھ کر جھٹکے لگائے جاتے تھے تاکہ جو اوپر نیچے دائیں بائیں نوکیلی کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں ان کے جسموں کو زخمی کیا کرتی تھی، اور اوپر سے دھوپ پڑتی تھی، بارش پڑتی تھی، گرمی کا عالم تھا۔ 3 مہینے کا یہ مشقت بھرا سفر لاہور سے ملتان کا طے ہوا، اور جب ملتان کی جیل کے اندر مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اور ان کے دیگر رفقا کو جب لایا گیا تو انگریز کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ان تمام کو پھانسی دے دی جائے، ان تمام کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بڑے خوش ہونے لگے کہ جو اتنی تکلیفیں مل رہی ہیں، اتنی مشقتیں مل رہی ہیں، کم سے کم یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، پھانسی ہو جائے گی، یہ تکلیفوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو تمام مجاہدین کے چہروں پر خوشی تھی۔ تو انگریز افسر نے پوچھا کہ یہ لوگ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ پھانسی کی سزا سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو انگریز افسر نے کہا کہ ان کی پھانسی کی سزا کو کینسل کر دیا جائے اور ان کو کالا پانی کی جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے۔ تو اس موقع پر مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا تھا کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، موت کی سزا ہو گئی تھی، اس کو حکم کیا ملا؟ نظر بندی کا حکم ملا۔ کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اگر پھانسی ہو جاتی تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا، ان تمام تکلیفوں سے رہائی مل جاتی، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو اس کے بعد مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو کالا پانی کی جیل کے اندر شفٹ کیا گیا۔ یہ ہیں ان علماء کی قربانیاں، اور اس کے علاوہ علماء کی ایک تاریخ ہے، ایک داستان بھری پڑی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک ایک واقعہ الگ الگ سناؤں گا تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے جو بار بار انگریزوں کے خلاف تحریکیں اٹھ رہی تھی، سب سے پہلے تو قرآن کو ختم کیا گیا کہ 3 لاکھ نسخے 3 سال کے اندر نظر آتش کیے گئے، اور 1 یا 3 سال کے عرصے میں 10,000 مدارس کو بند کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر صرف 4 سال کے عرصے میں 14,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ جب یہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور علماء کرام کو شہید کیا جا رہا تھا تو اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں القاء فرمایا، اور ان کو اللہ رب العزت نے یہ کشف دیا کہ آپ جو ہے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالیں۔ چنانچہ 1866 سن 1866 31 مئی کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہاں سے فارغ ہونے والے جیالوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر بے مثال قربانیوں کو پیش کیا۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان بنیاد رکھنے والوں میں، اس کے بانیوں میں جہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، اس سے پہلے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ میں اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک ایسے شخص کو بلا رہا ہوں کہ جس نے کبھی گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، اس نے کبھی گناہ صغیرہ کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایک میاں اصغر حسین تھے، غالباً دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔
ان کے بارے میں مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ کرنے کا خیال بھی ان کے دل پہ نہیں گزرا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ آئے اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی بنیاد کے طور پر اینٹ کو رکھا تھا۔ ہمارے قریب ہی کے ایک بزرگ تھے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر جوہر یونیورسٹی کو بنایا گیا۔ آج حکومت اسی یونیورسٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسی کو گرانے کے چکر میں ہے۔ نئے تعلیمی ادارے تو ان حکومتوں سے بن نہیں رہے ہیں، اور جو ادارے بن چکے ہیں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ سن 1930 کے اندر جو لندن کے اندر گول میز کانفرنس ہوئی تھی، وہ تاریخی ایک یادگار ہے، تاریخی حیثیت ہے اس کی، کہ اس کانفرنس کے اندر مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرنگیوں کو اور انگریزوں کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ملک اسی حال میں واپس جا سکتا ہوں کہ جب آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر آزادی کا پروانہ تم مجھے نہیں دے رہے تو پھر میں ایک غلام ملک کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، میں غلام ملک کے اندر جانا پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ پھر میں ایک ایسے غیر ملک کے اندر مرنا پسند کروں گا جو آزاد ہوگا، میں غلام ملک کے اندر مرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر تمہیں اس کے لیے مجھے اپنی ایک قبر کے لیے یہاں پر جگہ دینی پڑے گی۔ صاف طور پر انگریزوں کو للکار کر کہا کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا پروانہ دو گے تو میں یہاں سے ہندوستان واپس جاؤں گا، ورنہ میں ایک ایسے ملک کے اندر جانا پسند نہیں کرتا جو ملک کسی دوسرے کا غلام ہو، اور جانا تو بہت دور کی بات ہے، میں اس ملک کے اندر مرنا بھی پسند نہیں کرتا جو ملک دوسروں کا غلام بنا ہوا۔ اس کے مقابلے میں ایسے ملک کے اندر مرنا پسند کروں گا جو ملک کیا ہے، آزاد ہو، اور پھر مجھے تمہیں اس کے لیے ایک قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے اس مرد مجاہد کے الفاظ کی وہ لاج رکھی کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پھر وہیں پر ہوا، اور پھر ان کی وصیت کے مطابق ان کو مسجد اقصی کے قریب فلسطین کے اندر دفن کیا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر کی قبر کہاں ہے؟ مسجد اقصی کے برابر میں، مسجد اقصی کے صحن کے اندر، فلسطین کے اندر ہے قبر۔ اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کی ایسی لاج رکھی۔ ان کا بڑا مشہور شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو شعر ہے یہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے اس ملک، اس شہر کے رہنے والے مولانا مملوک رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں پیش تھے۔ نواب مجو خان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے میں پیش تھے، اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے انگریزوں نے نواب مجو خان کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ آپ جانتے ہو نواب مجو خان کی قبر کہاں؟ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں نواب مجو خان کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، اور ان کی لاش کو ہاتھی کے پیر سے باندھ کر پورے شہر کے اندر روندا گیا تھا۔ اور اس کے بعد مسجد پتن شہید جو گل شہید کے چوراہے پر ہے، اس کے پیچھے جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں نواب مجو خان کو دفن کیا گیا۔ یہ وہ جیالے تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا، جو انگریز کے خلاف میدان میں لڑے تھے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن انہوں نے انگریز کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، اور اپنی جان انہوں نے اللہ کے حوالے کر دی۔ کبھی جانا ہوا ان کی قبر پہ؟ مسجد پتن شہید کے پیچھے قبرستان میں نواب مجو خان کی قبر ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو یہ وہ تمام داستان ہے ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے علماء کرام کی، کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی جان انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی، اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی صعوبتیں جھیلنے کے بعد، مالٹا کی جیل کاٹنے کے بعد، کالا پانی کی جیلیں کاٹنے کے بعد، آج مسلمان کو غدار کہا جاتا ہے۔ آج مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کا وفادار نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی
سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اور اتنی جانیں انگریزوں کے خلاف دینے کے بعد، اس کے بعد بھی مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کی تحریک میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ ملک کی آزادی دی ہے، یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی بڑے نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے غلامی کی زندگی دیکھی ہو۔ جیل کتنی بری چیز ہے یہ آدمی وہی جان سکتا، جیل کے اندر کتنی مشقتیں ہیں، کتنی صعوبتیں ہیں، یہ وہی آدمی جان سکتا ہے جس نے باہر سانس لی ہو، جس نے باہر کی آزادی کی زندگی دیکھی ہو۔ تو اللہ رب العزت کا اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے، اور اس آزادی کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنی نئی نسل کو، جو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نسل ہے، اس نئی نسل کو اپنے اکابر کی، علماء کرام کی تاریخ سے واقفیت کرانی چاہیے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ آزادی دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ امن عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ملک کی ترقی میں، امن میں اور بھلائی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی کردار نہیں ہے، ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔